اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 226 میں حج کے دوران نائب کی وفات اور اجرت کا حکم بیان ہوگا۔ اگر کوئی شخص حج نیابتی پہ جاتا ہے اور راستے میں یا بعض افعال حج انجام دیتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اجرت کا کیا حکم ہوگا، اس پر تفصیلی گفتگو ہونے والی ہے۔ مسئلہ کی مختلف صورتوں کا تذکرہ آئے گا۔ قرارداد فقط اعمال حج پر یا مطلق اعمال حج پر ہونے کا حکم بیان ہوگا۔ قرارداد اعمال حج اور سفر طے کرنے پر ہونے کا حکم بیان ہوگا۔ قرارداد مجموعہ اعمال حج اور جانے اور آنے دونوں سفر پر ہونے کا بھی حکم بیان ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گی اور علماء کی تحقیقات بھی ذکر کی جائیں گی۔ تو حج سببی پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ حج نظر اور قسم جو تھا وہ پہلے گزر چکا ہے۔ اب ہے حج اجارئی یعنی حج نیابتی۔ اگر کوئی شخص کسی کی نیابت میں حج کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں جناب۔ یا تو وہ مفت میں اس کے لیے حج کرتا ہے، دوست احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، مثلا اولاد اپنے والدین کے لیے کوئی حج کرتی ہے، اپنے دادا پردادا کے لیے حج کرتے ہیں، تو یہ تو مثلا اس میں تو اجرت کی بحث نہیں ہوتی۔ لیکن اگر حج نیابتی پہ جاتا ہے اور اس کے لیے اجرت لیتا ہے اور درمیان حج میں یا راستہ حج میں فوت ہو جاتا ہے تو جناب علی انہوں نے مفت میں تو پیسہ نہیں دیا تھا، انہوں نے تو حج کے لیے پیسہ دیا ہے، اجرت اس نے دی ہوئی، تو یہ کتنی اجرت کا مستحق ہوگا؟ اس میں مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ شہید ثانی نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تو ان صورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ شخص جو نیابتی حج پہ گیا ہے احرام کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو چار صورتیں بنتی ہیں۔ اگر قرارداد حج فقط اعمال حج انجام دینے کے لیے ہو اجرت کی، یا وہ اعمال حج پر بطور مطلق ہو، تو اس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ اعمال حج کے لیے اجرت قرار دی گئی ہے اور اس میں آنے جانے کے سفر کو تصریح کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا، تو اس سے فقط اعمال حج ہی مراد لیتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں یا فقط اعمال حج ہوں مراد قرارداد اجارہ میں، یا پھر بطور مطلق قرارداد باندھی گئی ہو اعمال حج کے لیے، تو فقط اعمال حج کے لیے اس کا اجرت ہوتی ہے۔ پس اگر احرام باندھنے کے بعد فوت ہوتا ہے تو پھر ہم اعمال حج کو آپس میں نسبت دیں گے۔ اگر احرام کی نسبت تمام افعال حج کی نسبت ایک ہفتم ہو تو یہ اس کے 7ویں حصے کا اجرت کے 7ویں حصے کا مستحق ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل کے ریٹ کے مطابق 14 لاکھ تک حج پہنچ گیا ہے، تو اگر وہ احرام کے بعد فوت ہوتا ہے اور فقط اعمال حج پر اجرت کا مستحق تھا تو 2 لاکھ اس کو 7واں حصہ دیا جائے گا۔ اگر قرارداد اجارے اعمال حج اور جانے کے سفر پر مشتمل ہو اور یہ احرام کے بعد فوت ہوا ہے تو اس صورت میں اس اجرت کو تقسیم کیا جائے گا اعمال حج اور جانے کے سفر پر، اور یہ جانے کی ٹکٹ بھی لے سکتا ہے اور جناب علی افعال حج میں احرام کا حصہ بھی لے سکتا ہے۔ چوتھی صورت ہے اگر قرارداد اجارہ وہ جانے اور آنے کے سفر پر بھی اور اعمال حج سب کو شامل ہو تو اس کو سب پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ احرام کے بعد فوت ہوا ہے تو اس کو اجرت جانے کی ٹکٹ بھی دی جائے گی اور احرام کا حصہ بھی دیا جائے گا۔ یہ تو تھا جب احرام کے بعد فوت ہوتا ہے۔ اگر احرام باندھنے سے پہلے فوت ہوتا ہے تو پھر بھی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر قرارداد اجارہ فقط اعمال حج پر ہو یا مطلق ہو تو پھر اس صورت میں کسی اجرت کا مستحق نہیں ہے، چونکہ احرام سے پہلے فوت ہو گیا ہے۔
اس نے تو اعمال حج کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو اس کو کچھ بھی اجرت کا استحقاق نہیں ہوگا، چونکہ فرض یہ ہے کہ فقط اعمال حج کے لیے اجارہ باندھا گیا ہے۔ تو جناب علی یہ جو عبادات کی قراردادیں باندھی جاتی ہیں ان میں بھی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، تو جاگ کے اور بڑے دقت کے ساتھ ان قراردادوں کو باندھنا چاہیے۔ چوتھی صورت ہے کہ جب، بلکہ تیسری صورت اس سے پہلے ہوگی کہ جب جانے کے ٹکٹ اور اعمال حج کے لیے قرارداد اجارہ شامل تھی، تو یہ جانے کا ٹکٹ بھی لے سکتا ہے، فقط وہی لے گا چونکہ احرام سے تو پہلے فوت ہو گیا ہے۔ اور چوتھی صورت میں کہ جب وہ جانے کے ٹکٹ بھی شامل تھی اور واپسی کا کرایہ بھی شامل تھا اور اعمال حج یہ احرام سے پہلے فوت ہو گیا ہے، تو حق اجرت وہ جانے اور آنے دونوں کو شامل ہوگی، باقی اعمال حج تو اس نے انجام دیے نہیں ہیں۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ جنازہ تو واپس لانا ہے تو پھر اس کی ٹکٹ بھی اسے دینی چاہیے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا فَإِنْ كَانَ الْإِسْتِئْجَارُ عَلَى فِعْلِ الْحَجِّ خَاصَّةً أَوْ مُطْلَقًا وَكَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ اسْتَحَقَّ بِنِسْبَتِهِ إِلَى بَقِيَّةِ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَعَلَى الذَّهَابِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الذَّهَابِ وَالْإِحْرَامِ وَاسْتُعِيدَ الْبَاقِي۔ اگر قرارداد اجارے فقط افعال حج کو انجام دینے کے لیے ہو، جانے اور آنے کا ٹکٹ شامل نہ ہو، یا قرارداد اجارہ حج مطلق باندھی گئی ہو اور جناب علی اجارے پہ جانے والا، نیابت میں جانے والا وہ متوجہ نہ ہو کہ جناب علی اس کے ثمرات کیا ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ مسائل نہیں پڑھتے تو ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا بڑا فائدہ تھا اگر ہم ان مسائل کو جانتے ہوتے۔ اگر قرارداد حج وہ مطلق رکھی گئی ہو یا فقط افعال حج کے لیے اجرت قرار دی گئی ہو، وَكَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ اور جو نائب ہے وہ احرام باندھنے کے بعد فوت ہو جائے، استحق بنسبتہ الی بقیت افعال الحج تو وہ احرام اور بقیہ افعال حج کے درمیان اس اجرت کو تقسیم کرنے کے بعد احرام کی جو باقی افعال کی نسبت بنے گی اس کو استحقاق ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر تمام افعال حج کو 7 حصے کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے حصہ احرام کا، 14 لاکھ اگر ٹوٹل اجرت معین کی گئی ہو تو اس کو فقط 2 لاکھ ملیں گے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَعَلَى الذَّهَابِ اگر اجرت اور قرارداد اجارے افعال حج اور جانے کے ٹکٹ کو شامل ہو، استحق اجرت الذهاب والإحرام تو جانے کے ٹکٹ کا اجرت اور احرام کی جو باقی افعال کی نسبت ہے تو احرام جتنا وہ پیسہ لے سکے گا مستحق ہو جائے گا۔ وَاسْتُعِيدَ الْبَاقِي اور باقی پیسہ واپس لوٹانا پڑے گا۔ اب وہ تو فوت ہو گیا ہے تو اس کے وارثین اس کو لوٹائیں گے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مَا وَعَلَى الْعَوْدِ اور اگر افعال حج اور جانے کے سفر کا اجرت اور واپسی کی ٹکٹ بھی اس میں شامل ہے، فَبِنِسْبَتِهِ إِلَى الْجَمِيعِ تو پھر بالنسبہ جانے آنے کی ٹکٹ بھی اور جناب علی احرام کی جو نسبت بنتی ہے دوسرے افعال حج کی نسبت وہ بھی لے سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ اور اگر وہ احرام باندھنے سے پہلے فوت ہو جائے تو بھی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ فَفِي الْأَوَّلَيْنِ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا پہلی 2 صورتوں میں تو وہ کچھ بھی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا چونکہ اس نے کوئی عمل واجب حج انجام ہی نہیں دیا۔ احرام سے تو حج شروع ہوتی ہے، یہ میقات سے پہلے فوت ہو گیا ہے، تو جناب علی ان 2 صورتوں میں یہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہوگا۔ 2 صورتیں وہی پہلے والی کہ جب قرارداد اجارے مطلق تھی یا فقط افعال حج کے لیے تھی۔ وفی الاخیرین اور آخری 2 صورتوں میں
جب اعمال حج کے ساتھ جانے کی ٹکٹ یا واپسی کی ٹکٹ شامل ہو بے نسبت ما قطع من المسافت، تو جتنا سفر وہ طے کر چکا ہے اس کی ٹکٹ وہ لے سکتا ہے، الی ما باقی من المستاجر علیہ، اور جتنے اجارے کی قرارداد میں شامل افعال باقی ہیں ان کا وہ پھر اجرت نہیں لے سکتا۔ تو بعض شارحین نے تو اس سے سمجھا ہے کہ وہ واپسی کی ٹکٹ بھی لے سکتا ہے، شاید یہ اس سے نہ سمجھا جاتا ہو، چونکہ اب وہ واپسی کا یا تو اسی طرح عرف جیسے کہتا ہے کہ جناب علی اب جنازہ تو اس کا واپس لانا ہے تو خرچہ تو ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَعَ الْإِطْلَاقِ بِنِسْبَةِ مَا فَعَلَ مِنَ الذَّهَابِ إِلَى الْمَجْمُوعِ مِنْهُ وَمِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَالْعَوْدِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ فَفِي غَايَةِ الضَّعْفِ۔ جناب شہید ثانی نے تمام صورتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، احرام سے پہلے فوت ہوتا ہے، احرام کے بعد فوت ہوتا ہے، اور ہر صورت میں چار چار صورتیں ذیلی بنائی ہیں۔ قرارداد اجارہ کس قسم کی باندھی گئی تھی؟ مطلق تھی، افعال حج کے لیے تھی، جانے کی ٹکٹ بھی شامل تھی، آنے کی ٹکٹ بھی شامل تھی۔ تو شہید ثانی نے فرمایا اگر قرارداد اجارے مطلق ہو اور وہ احرام سے پہلے فوت ہو جائے تو نائب کو کچھ بھی اجرت نہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں بعض فقہا کا نظریہ ہے کہ جناب اسی صورت میں، اطلاق اجارے کی صورت میں اور احرام سے پہلے فوت ہونے کی صورت میں اسے جانے کی ٹکٹ ملنی چاہیے۔ جانے کی ٹکٹ، افعال حج اور واپسی کا جو ٹکٹ ہے، ان سب کو آپس میں تقسیم کیا جائے تو جانے کی ٹکٹ جتنا خرچہ اس کو دیا جائے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ اس نے کسی حج کو انجام دینے کے لیے سفر کیا ہے، اپنے کسی جناری سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں گیا۔ اگرچہ اس نے احرام نہیں باندھا لیکن سفر تو حج کے لیے تھا، تو اس کو بالکل خالی نہیں رکھنا چاہیے۔ ان کی فوتگی بھی ہو چکی ہے تو جناب علی ان کو جانے کا ٹکٹ ملنا چاہیے۔ شہید ثانی جواب دیتے ہیں کہ یہ نظریہ نہایت ضعیف ہے، کیونکہ یہاں پر ہم فقہ کی تحقیقی بحث فرما رہے ہیں اور ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ فرض مسئلہ یہ ہے کہ قرارداد اجارہ مطلق تھی۔ قرارداد اجارہ مطلق ہو تو آپ بتائیں کہ یہ کس صورت کو شامل ہوتی ہے؟ افعال حج کو شامل ہوتی ہے۔ تو اگر قرارداد اجارے اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں لکھی تھی اور مطلق چھوڑا تھا تو اس کا انصراف تو افعال حج کو ہوتا ہے، احرام، طواف، وقوف، وہ ساری چیزیں۔ یہ جانے اور آنے کا سفر افعال واجب حج میں شمار نہیں ہوتا، یہ تو اس کے مقدمے ہیں۔ ایک بندہ حج پہ جاتا ہے ادھر رہ جاتا ہے جناب علی، اب تو شاید یہ جو مسائل ہیں ویزے کے اور اقامت کے شاید کم ہوتا ہو، لیکن پہلے دور میں تو اس طرح کرتے تھے۔ اب اس نے تو ادھر ہی رہ گیا تو یہ واپسی کا تو سفر اس نے کرنا ہی نہیں۔ اور یہ جو جانے کا سفر ہوتا ہے یہ مقدمت الواجب کے عنوان سے ہوتا ہے، خود واجب کے اجزاء میں شامل نہیں ہے۔ تو آپ جناب علی اس صورت میں ہمیں بتائیں کہ اطلاق اجارے وہ تو واجب افعال کو شامل ہوتا ہے، آپ کس عنوان سے اس کو جانے کی ٹکٹ دلانا چاہتے ہیں؟ تو جب فرض صورت میں جانے کا سفر افعال حج میں شمار نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کے مقدمات میں شمار ہوتا ہے تو یہ حقیقت حج کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، تو پھر اس کو کچھ بھی اجرت کا استحقاق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنے گھر کی بجلی ٹھیک کرانی ہو اور اس کے لیے وہ کسی کو فون کرتا ہے کہ جناب علی آئیں اور اس کو ٹھیک کریں، آپ کو ہم بجلی ٹھیک کرنے کی اجرت دیں گے، یا مطلق چھوڑتا ہے تو اس کی مراد بجلی ٹھیک کرانا ہے۔ تو اگر وہ راستے میں آتے ہوئے بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا وہ آنے کا کرایہ کا مستحق ہوگا؟ چونکہ عقد اجارے کو دیکھا جاتا ہے وہ تو فقط بجلی کے
ٹھیک کرنے کے لیے، یا اگر مطلق ہو تو اس میں آنے کا کرایہ تو شامل نہیں ہوتا۔ علامہ شہید ثانی نے اس میں مسالک الافہام میں جو مثال دی ہے کہ کسی شخص کو گھر پہ ایک بیڈ یا اس دور میں لکڑی کی کوئی الماری یا کوئی چیز بنانے کے لیے بلاتے ہیں، وہ آلات وغیرہ اٹھا کے ادھر سے چلتا ہے، راستے میں فوت ہو جاتا ہے، تو آیا وہ اجرت کا مستحق ہوگا؟ تو جناب علی یہ نظریہ ضعیف ہے، چونکہ علمی تحلیل اور دلیل اس کی تائید نہیں کرتی۔ تو یہ ہے عبارت، اما القول بانه يستحق مع الاطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب الى المجموع منه ومن افعال الحج والعود، یہ نظریہ کہ وہ مستحق ہوگا جب قرارداد اجارہ مطلق ہو، بنسبت ما فعل من الذهاب، جتنا اس نے جانے کا سفر کیا ہے اس کو اس کی ٹکٹ ملنی چاہیے، لیکن بالنسبہ ملنی چاہیے، مجموع افعال حج اور مجموعہ سفر اور واپسی کے سفر پر پوری اس اجرت کو تقسیم کر دیا جائے اور اس کو جانے کی ٹکٹ جتنا دیا جائے۔ کما ذهب الیہ جماعت، جیسا کہ علماء و فقہاء شیعہ کی ایک جماعت اس کی قائل ہے، ففی غایت الضعف، یہ نہایت ضعیف نظریہ ہے۔ لأن مفہوم الحج لا يتناول غیر المجموع المرکب من افعالہ الخاصہ دون الذهاب الیہ، چونکہ مفہوم اور حقیقت حج اس کے واجب افعال کے علاوہ کسی چیز کو شامل نہیں ہوتا، لا یتناولو یعنی اس کو شامل نہیں ہوتا، غیر المجموع المرکب افعالہ الخاصہ، حج کے خاص افعال واجبات اور مناسک سے مرکب مجموعے کے علاوہ اس میں جانے آنے کا سفر شامل نہیں ہوتا۔ دون الذهاب الیہ، جانے کا سفر مقدمۃ الواجب ہے، خود واجب نہیں ہے، واجب یعنی حج کے افعال میں سے نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بندہ جناب علی طواف کرتا ہے، آیا یہ جو جانے کا سفر ہے یہ بھی اسی طرح افعال حج میں سے ہے؟ اگر جناب علی جانے کا سفر یہاں پاکستان سے مثال کے طور پر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ افعال حج میں سے ہے، تو پھر اس کا معنی یہ کہ جو بندہ ادھر کیا ہے مثلا مکے کے کسی سعودی عرب کے کسی علاقے سے اٹھ کر ادھر جاتا ہے، اس نے تو اتنا سفر نہیں کیا، تو پھر اس کی حج کیسے صحیح ہوگی؟ تو واضح سی بات ہے کہ یہ جو جانے کا سفر ہے یہ مقدمۃ الواجب ہے، حج کے ادائیگی کے لیے مقدمہ بنتا ہے، لیکن اس کے افعال میں شامل نہیں ہے۔ وَالْعَوْدِ الَّذِي لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ، اسی طرح واپسی کا سفر ہے، واضح سی بات ہے کہ یہ حقیقت حج میں شامل نہیں ہے۔ وَلَا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا بِوَاجِهٍ، اور نہ ہی اس پر کسی طریقے سے حج موقوف ہے، واپسی کے سفر پر تو ہرگز موقوف نہیں، ادھر ہی بندہ رہ جائے تو پھر اس کی حج بھی صحیح ہوتی ہے۔ یہ جو صورتیں بیان کی ہیں ان کو ایک دوسرے انداز سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ بنے کہ اگر قرارداد اجارہ اس پر ہو کہ اس طرح آپ حج انجام دیں کہ منوب عنہ کا ذمہ فارغ ہو جائے اور بری ہو جائے، تو اگر وہ احرام اور دخول حرم کے بعد فوت ہوتا ہے تو وہ ذمہ بری ہو جاتا ہے، تو وہ ساری اجرت کا مستحق ہوگا، چونکہ وہ حج کافی ہے۔ اس حکم میں تو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری صورت بنتی ہے کہ فقط افعال حج کے لیے اجارہ ہو، تو اس صورت میں بھی اجیر کو اتنا دیا جائے گا جتنے افعال اس نے انجام دیے ہیں، چونکہ تمام عمل تو اس نے نہیں کیا، بعض اس نے انجام دیا ہے اور بعض ابھی رہتا ہے، تو اجرت کو تمام پر تقسیم کیا جائے گا اور جتنا اس نے عمل انجام دیا اس کو ملے گا۔ لیکن صاحب حدائق آغا محدث یوسف بحرانی اخباری دعوی اجماع فرماتے ہیں کہ پوری اجرت کا مستحق ہوگا، اور مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں علامہ شہید ثانی بھی فرماتے ہیں مقتضى الاصل اللہ یستحق الا بالنسبہ، لیکن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب وبراءۃ ذمۃ الاجیر واتفق الاصحاب على استحقاقه جميع الاجرہ فهذا الحكم ثبت على خلاف الاصل۔ اصل عملی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب وہ درمیان افعال حج میں فوت ہو جاتا ہے
اور عقد اجارہ تمام افعال حج پر قائم ہوئی تھی تو اس کو بے نسبہ جتنے اعمال اس نے انجام دی ہیں انہی کی نسبت تقسیم کر کے تھوڑی سی اجرت ملنی چاہیے۔ لیکن نصوص و روایات وارد ہیں کہ یہ حج منوب عنہ سے مجزی ہے اور کافی ہے اور اجیر کا ذمہ بھی بری ہو جاتا ہے، تو شیعہ فقہا اور علماء اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ پوری اجرت کا مستحق ہوگا۔ تو یہ حکم اصل عملی کے خلاف ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے، تو پوری اجرت کا اس کو مستحق ہونا چاہیے۔ علامہ محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام اپنی کتاب معتبر میں فرماتے ہیں انہ المشہور بینہم، یہ ان میں مشہور ہے، یعنی فقہا میں مشہور نظریہ ہے کہ ساری اجرت اس کو دینی چاہیے۔ تو جب نص ثابت ہے تو پوری اجرت دینی چاہیے۔ تیسری ایک صورت بنتی ہے کہ جب عقد اجارہ مطلق ہو، اس میں قید نہ کی گئی ہو کہ اعمال حج پلس اس کے مقدمات آنے جانے کی ٹکٹ۔ اور صاحب جواہر فرماتے ہیں اشکال ہے کہ اگر عقد اجارہ مطلق ہو تو کیا اس میں آنے جانے کی ٹکٹ شامل ہوگی اور اجرت کو تقسیم کیا جائے گا، یا اجرت آنے جانے کے سفر کی شامل نہیں ہوگی اور خود اعمال حج مراد لیے جائیں گے۔ ایک جماعت کا نظریہ اول ہے اور دوسری جماعت کا نظریہ دوم ہے۔ قاضی ابو صلاح حلبی جلیل القدر فقیہ سیکا جناب علی شخصیت ہیں، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اطلاق کے اجارہ حج آنے جانے کے سفر کو بھی شامل ہوتا ہے، تو ان کے نظریے کے مطابق اس کو اعمال حج کے علاوہ اس کو آنے جانے کی ٹکٹ پر بھی تقسیم کرنا چاہیے۔ علامہ فاضل ہندی کشف اللسام فی شرح قواعد الاحکام میں اسی نظریے کی تقویت فرماتے ہیں۔ تو اس کا رد یہ ہے کہ جناب علی مفروض اور جو مسئلہ آپ سے پوچھا گیا ہے وہ تو ہے کہ قرارداد اجارہ مطلق ہے، تو اس کا انصراف ہوتا ہے فقط افعال حج کی طرف، اس میں آنا جانے کا ٹکٹ تو شامل نہیں ہوتا۔ مقدمہ ہے لیکن مقدمہ تو پھر اس قرارداد کو جا کے ٹھیک کرے، نہ کہ جناب علی مقدمہ جو ہے وہ افعال حج میں شامل نہیں ہوتا، تو یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو باقی دو صورتیں جو تھیں کہ جانے کی ٹکٹ بھی قرارداد میں ادھر لکھی جائے اور اسی طرح جناب علی آنے کی ٹکٹ بھی، واپسی کی ٹکٹ بھی اس کے اندر لکھی جائے کہ جناب علی اس کی بھی اجرت میں شامل ہوگے، تو بعد میں موت فوت ہو جاتی ہے تو وہ ان ٹکٹوں کا بھی مستحق ہو جائے گا۔ یہاں تک اگر قرارداد اجارے کی تو وہ صورتیں رہیں اور یہ احرام سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی 4-5 صورتیں بنتی ہیں، اور اگر وہ احرام سے پہلے فوت ہوتا ہے، عقد اجارہ مطلق ہے یا پھر فقط اعمال حج کے لیے، تو وہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہوگا۔